اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد زمین پر خلافت کو قائم کرنا وہ بیان کیا ہے کہ زمین پر خلافت وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے اولاد کی ذمہ داری ہے، اور سارے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے احکامات وہ امت میں آ جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک طریقے یہ امت مسلمہ میں فرد کے اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے اور معاشی نظام سے اور پوری دنیا پر خلافت کے نظام کے ذریعے وہ نافذ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کرام کو ان 3 مقاصد کی طرف بلایا، جو تینوں مقاصد انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات میں مشترک تھے، یعنی توحید، رسالت اور بعث بعد الموت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت وہ بنیادی طور پر 5 تھے، ان میں سے ایک ایمانیات تھے، اور یہ تینوں یعنی توحید، رسالت اور بعث بعد الموت یہ ایمانیات میں سے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت وہ اسلام تھا، یعنی ظاہری احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، معاشرت وغیرہ سارے امور۔ اور تیسرا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احسان تھا، یعنی ظاہری خوبیاں آنا اور ظاہری خامیاں ختم ہو جانا، باطنی خوبیاں آنا اور باطنی خامیاں ختم ہو جانا، جس کو ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ آدمی عبادت کے دوران اللہ کو دیکھے، اور آدمی اس تصور میں آ جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آدمی صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے پاک ہو اور صغیرہ پر کے ارتکاب پر اصرار سے پاک ہو اور اللہ کے پورے احکامات پر اپنی زندگی گزارے، تو تب اس کو اللہ کا یعنی دھیان اور اللہ کا حضور نصیب ہوگا۔ اور چوتھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت وہ یعنی قیامت کا تھا، اور 5واں وہ علامات قیامت، اور یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور دیگر کتب، سارے کتب میں یہ بات یعنی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے، اور حضرت جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے 5 سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا عمل ایمان، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ دوسرا سوال کیا عمل اسلام، نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ تیسرا سوال کیا مل احسان، نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ چوتھا سوال کیا متی الساعہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ اور 5واں سوال کیا کہ وما اماراتھا، یہ قیامت کی علامات کیا ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت یہ 5 ہوتے ہیں۔ اب موجودہ زمانے میں الحمدللہ ہم ایمانیات کے درس و تدریس اور ایمانیات کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اسلام اور اسلام کے جو احکامات ہیں اور ان کے تقاضے ہیں، ان کے لیے مدارس میں اور دیگر اداروں میں وہ ترتیب چل رہی ہے کہ ہم نماز کو سیکھیں، نماز کو پڑھیں، زکوٰۃ کو سیکھیں، زکوٰۃ کو ادا کریں، روزے کا طریقہ سیکھیں اور اچھے طریقے سے روزہ رکھیں، اور زکوٰۃ
اور اسی طرح حج وغیرہ سارے احکامات ہم سیکھیں اور پڑھیں. اور اس طرح احسان کے لیے وہ ہر جگہ ترتیب موجود ہے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی پیر صاحب موجود ہے. الحمدللہ ہر جگہ وہ خانقاہوں کا نظام ہے، دینی مدارس کا نظام ہے اور دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے. تو ان سارے کاموں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی مقصد احسان یہ ہے. تو ان تینوں شعبوں پر، یہ تینوں شعبے نظریاتی اعتبار سے موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے اور اس کے خارجی کام بھی موجود ہے. یعنی اسلام ایمان کتابوں میں ہے، عقائد ہم پڑھ رہے ہیں، تو ان عقائد کے جو خارجی، ان عقائد جو کتابوں میں عقائد لکھے ہوئے ہیں، ان کا خارجی کام بھی ہو رہا ہے. عیسائیت کے خلاف رد عیسائیت کورس، رد قادیانیت کورس اور رد یہودیت کورس، اور اسی طرح مختلف ہندوؤں کے خلاف کورس، ہندوؤں کے عقائد پر رد، اسلام کے کا عقیدہ، یہ سارے ہوتے ہیں نا. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جس طرح قرآن نے مجادلہ کیا، قرآن میں یعنی مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ اور دیگر فرق کے ساتھ وہ مجادلہ کیا، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسلام ہم کتابوں میں موجود ہے، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، معاملات، نکاح، خرید و فروخت وغیرہ سب کچھ موجود ہے. اور خارج میں بھی نماز کی محنت ہو رہی ہے کہ ہم نماز کو کس طرح سیدھا کریں. زکوٰۃ کے لیے وہ مساجد میں اور ممبروں پر اس کی ترغیب ہوتی ہے، اور اس طرح روزے کی بھی ترغیب ہوتی ہے. حج کے موقع پر حج کورس ہوتا ہے، عمرے کے موقع پر عمرہ کورس ہوتا ہے، قربانی کے موقع پر قربانی کے مسائل بیان ہوتے ہیں. تو یہ احکامات کتابوں میں بھی ہے اور خارج میں بھی ہے. احسان تصوف کی کتابیں وہ بھری پڑی ہوئی ہیں اور اس کے لیے خارج میں کام، یعنی تصوف کا کام موجود ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ قیامت اور علامات قیامت کتابوں میں ہیں تو خارج میں اس کے لیے کام کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ہمارے کام کا مقصد یہ ہے کہ ان تینوں کاموں کے ساتھ ساتھ یہ قیامت اور علامات قیامت کا کام بھی ہو. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم، دوسری آیت میں فرمایا ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی تعلیم کتاب، تعلیم حکمت یعنی حدیث، اور یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون غیب کی خبریں، کل کیا ہوگا، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا. یہ بعثت مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہم یعنی ایمانیات کو تو پڑھتے ہیں اور خارج میں اس کے لیے عملی کام بھی موجود ہے. اسلام کو تو عمل کرتے ہیں اور اسلام کے احکامات سیکھتے ہیں، اور اس عمل کے لیے خارج میں کام بھی موجود ہے. احسان سیکھتے ہیں، کتابوں میں بھی موجود ہے اور خانقاہوں میں اور تبلیغ میں اس کے جو اپنے آپ پر اس کو نافذ کرنا اور اس کے لیے عملی محنت کرنا وہ بھی موجود ہے. تو سوال یہ ہے کہ قیامت اور علامات قیامت اگرچہ کتابوں میں علامات موجود ہے، لیکن عملی تطبیق اور عملی محنت یہ محنت کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا دین کا حصہ نہیں ہے یا ہے؟ اگر ہے تو یہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ ہمارا کام، یہ ان کاموں سے الگ کوئی کام نہیں ہے، بلکہ ان کاموں کے لیے متمم اور مکمل ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ الگ سے کام، اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو آدمی قیامت اور قیامت کے علامات پڑھے گا اور سیکھے گا اور خارج میں اس کی تطبیق کرے گا اور اس پر عمل کے لیے لوگوں کو بلائے گا، تو کیا وہ احسان نہیں کرے گا؟ یعنی احسان تصوف نہیں سیکھے گا، تصوف پر عمل نہیں کرے گا، کرے گا. وہ اسلام پر عمل نہیں کرے گا، کرے گا. وہ ایمان کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، کرے. تو جس طرح حدیث جبریل میں 5 چیزیں ہیں، تو ہم 3 کر رہے ہیں، 2 نہیں کر رہے. یہ 2 کیوں نہیں کر رہے؟ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس 3 کے ساتھ ساتھ یہ 2 بھی کریں. یہ 3 کام تو کر رہے ہیں،
یہ دوسرے جو چوتھا اور پانچواں کام ہے جو مقصد بعثت ہے پیغمبر اسلام علیہ السلام کا، یہ بھی ہم اپنی زندگیوں میں لائیں اور یہ بھی معاشرے میں نافذ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں ان کاموں کے کرنے کی باقاعدہ ترغیب دی ہے، ان کاموں کے کرنے کی مکمل طور پر ترغیب دی ہے، جس طرح ان تینوں کاموں کی دی ہے اس طرح ان دو کاموں کی بھی دی ہے۔ اور تقریباً 3,500 احادیث میں مختلف صحابہ کرام سے، متعدد حضرات سے یہ اس بارے میں روایت مروی ہے۔ مثلا حضرت اس کے جو متخصص ہیں، اس کے جو بڑے متخصص ہیں، یعنی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان سے بہت روایت مروی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ دین کا بنیادی عنصر ہے، دین کا بنیادی رکن ہے، قیامت اور علامات قیامت۔ اور قیامت اور علامات قیامت میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے دجال۔ سب سے خطرناک فتنہ وہ دجال ہے، اور دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا۔ 3 لفظ ہے، دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور۔ 3 نام ہے، خروج، نزول، ظہور۔ تو یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں۔ نزلہ یعنی اوپر ہے وہ اتریں گے، خرجہ وہ کہیں بندے ہوئے ہیں وہ نکلیں گے، ظہرا وہ موجود ہیں لیکن ظاہر ہوں گے۔ واضح بات ہے، کوئی ڈکی چھپی نہیں، کوئی بہت مخفی چیز ہو اور میں اس کو نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نہیں، سارے لوگ اس کو جانتے مانتے ہیں۔ مثلا دجال خارج ہوگا، کیوں خارج ہوگا؟ داخل ہے نا تب خارج ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو صعود ہوا اس لیے نزول ہوگا۔ دجال کا ظہور ہوگا، دجال کا ظہور کیسے ہوگا؟ یعنی ایک چیز مخفی ہے، لوگوں کے سامنے ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، اب ظاہر ہوگا۔ تو یہ تینوں یعنی قیامت اور علامات قیامت میں سب سے اہم موڑ وہ یہ 3 ہے، یہ 3 اہم کام ہیں۔ چونکہ سب سے پہلے امام مہدی علیہ الرضوان آئیں گے، اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو یہ 3 کام اب ہمارے مطمع نظر ہیں۔ اس وجہ سے ہے کہ یہ یعنی ان قیامت کی علامات میں سب سے اہم 3 علامات یہ ہیں۔ تو اس اہم العلوم جو ہے، اہم العلوم وہ علامات قیامت ہے۔ اور اس حدیث میں، حدیث جبریل میں، ادنا سے اعلیٰ کی طرف ارتقاء ہوا ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف صعود ہوا ہے۔ کہ اگر کوئی ایمان لائے اور اسلام پر عمل نہ کرے تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر کوئی ایمان اور اسلام لائے لیکن وہ باطن اس کا صاف نہ ہو، احسان اس کو وہ نہ کرے تو وہ کامل ہے؟ نہیں۔ تو اس طرح یعنی اب پہلا قدم ایمان، اس کے بعد اسلام۔ جس طرح اسلام کے بغیر ایمان کامل نہیں، اسی طرح اسلام بغیر ایمان کے نہیں۔ اگر کوئی اسلام کے احکامات کرے لیکن اس نے ایمان نہ لایا ہو تو وہ معتبر ہے؟ نہیں۔ تو پہلا سٹیپ ایمان، اور اس کے بعد دوسرا قدم اسلام۔ تو جس طرح اسلام کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اس طرح ایمان کے بغیر اسلام۔ اور تیسرا یعنی اس کے بعد احسان۔ تو احسان ان دونوں کے بغیر نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک آدمی احسان کر رہا ہو لیکن وہ اسلام نہیں مان رہا تو یہ آدمی احسان کر رہا ہے؟ نہیں، یہ آدمی احسان مطلب تصوف یہ نہیں کر رہا، یہ خلاف شریعت ہے۔ تو اسی طرح ان تینوں کے بعد اب ہمارا جو سابقہ بیان تھا وہ اس پر تھا کہ بھئی ہم اس ایمان کو مانیں گے، یقین مضبوط کریں گے اللہ کے ذات پر، اللہ کے صفات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات پر، اپنے اکابر کے تعلیمات پر۔ یہ ہمارا ایمان۔
اسلام شریعت کے ظاہر پر مکمل عمل کریں گے. احسان ہم اپنے باطن کو خطاؤں سے مکمل پاک کریں گے. شاید پچھلے بیان کا حاصل یہ تھا نا. اب یعنی ہم نے قیامت اور علامات قیامت کو سیکھنا ہے. چوتھا یہ ہے. تو یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف. تو سب سے اہم علم وہ قیامت اور علامات قیامت کا ہے. پہلا مرتبہ ایمان کا، اس کے بعد اسلام کا، اس کے بعد احسان کا، اور اس کے بعد قیامت اور علامات قیامت کا. تو سب سے بڑا مرتبہ سب علوم میں سب سے اہم علم وہ ایمان سے بھی بڑا علم اسلام کا، اسلام سے بھی بڑا علم احسان کا، اور احسان سے بھی بڑا علم قیامت اور علامات قیامت کا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان بدلتا ہے؟ نہیں. ایمان اور اس کے تقاضے بدلتے ہیں؟ نہیں بدلتے. اسلام اور اس کے مستدلات بدلتے ہیں؟ نہیں بدلتے. اور احسان اور اس کے مراتب بدلتے ہیں؟ نہیں بدلتے. لیکن قیامت اور علامات قیامت وقت کے تقاضے کے مطابق وہ بدلتے رہتے ہیں. تو ان کو سمجھنا، ان کو جاننا، ان کو پرکھنا یہ انتہائی مشکل کام ہے. اس لیے یہ سب سے اہم علم ہے. ہر زمانے کے مطابق، اس زمانے کے ارشادات کے مطابق یہ سمجھنا کہ یہ ارشاد اس زمانے کے مطابق ہے یا اس زمانے کے مطابق ہے، پچھلے زمانے کے مطابق ہے، موجودہ زمانے کے مطابق ہے یا آئندہ زمانے کے مطابق ہے، یہ سمجھنا یہ انتہائی مشکل کام ہے. تو جو چیز مشکل ہو وہ اہم ہوتا ہے، وہ اعظم ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ علم سب سے اہم اور سب سے اعظم ہے. اور اس علم میں بنیادی جو اراکین ہے، بنیادی جو چیزیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں. دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک ہے فرد سے متعلق امور، اور دوسرا ہے معاشرے اور عالم سے متعلق امور. یعنی ایک آدمی کا ایمان خراب ہو جائے گا، ایک آدمی کا اسلام خراب ہو جائے گا، ایک آدمی کا احسان خراب ہو جائے گا. یہ مقصد ہے علامات قیامت کا. آدمی کا ایمان کیسے خراب ہوگا، آدمی کا اسلام کیسے خراب ہوگا، آدمی کا احسان کیسے خراب ہوگا، یہ مقصد ہے علامات قیامت کا. اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو اور اپنے احسان کو کس طرح بچانا ہے، یہ مقصد ہے علامات قیامت کا. تو اس وجہ سے یہ علم سب سے اہم ہے. فتنے کو وقت سے پہلے جاننا اور وقت کے آنے پر اس کا بروقت قلع کما کرنا، اس کو جل سے اکالنا اور اس کے اثرات امت سے زائل کرنا، یہ ہے اس علم کا کارنامہ. جس کو یہ پتہ چلا پہلے سے کہ یہ مصیبت امت پر آنے والی ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اور اس وقت یہ آئے گا، فلاں وقت پر یہ آئے گا، تو یہ آدمی بچ جائے گا فتنے سے. اور جس کو پتہ نہ ہو تو اس فتنے کا شکار ہوگا. ایک آدمی ہے بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے کب فتنہ آئے گا، تو اسے بچ سکے گا. ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے لیکن وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ سیلاب کب آ رہا ہے، تو اپنے علم کے ذریعے اس سیلاب سے بچ جائے گا. جیسے کہ وہ مشہور ہے نا، ایک آدمی نے وہ کیا تھا، ایک آدمی نے وہ کسی نے کہا اس کو، وہ کشتی میں وہ سوار تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ کافی عیاد کیا ہے، نحو عیاد کیا ہے. استغفر اللہ، نحو عیاد نہیں کیا. اب کی کتنی عمر ہے؟ 55 سال. ساری زندگی تم نے ضائع کر دی. تو بیچارہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا اچھا آپ نے عیاد کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے عیاد کیا. کیا پڑھا؟ اس نے کہا میں نے نحو میر پڑھی ہے، ارشاد الصرف پڑھا ہے، اور میں نے جو ہے ہدایت النحو پڑھی ہے، اور میں نے کافیہ پڑھی ہے، اور میں نے شرح ابن عقیل پڑھا ہے، اور میں نے جو ہے نا وہ قطر الندى پڑھی ہے، اور میں نے شذرات الذهب پڑھی ہے. اچھا بس میں جو ہے نا کشتی وہ کنارے پہ لگا کے نا میں بھی یہ پڑھتا ہوں، میری زندگی کا مقصد ہی نہ ہو. اچھا ساری زندگی تم نے. اس دوران طوفان آ گیا. طوفان آ گیا تو اس نے کہا آپ کو تیرنا تھا؟ اس نے کہا تیرنا نہیں آتا. چھوٹے پانی میں نہیں آتا، کارے پانی میں بھی نہیں آتا، نہیں میٹھے پانی میں بھی نہیں آتا.
اچھا پھر تو تم گئے. تو ابھی اس کو نحو نے بچا لیا. کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو لیکن اس پر سیلاب آئے پانی کا, تو اس سیلاب سے بچ سکتا ہے؟ زلزلہ آئے تو زلزلے سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. تو جس طرح ظاہری چیزوں سے نہیں بچ سکتا تو اس طرح باطنی چیزوں سے بھی نہیں بچ سکتا. کیوں بچے گا؟ بچنا تو تب ہوگا جب اس نے پڑھا ہوگا نا کہ یہ فتنہ آئے گا اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہوگا اور یہ فلاں وقت آئے گا اور اس کے جاننے والے اور اس فتنے کے پیروکار وہ فلاں لوگ ہوں گے. بس اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی ابھی یہ فتنہ آئے گا. ابھی پہلے سے وہ اس نے مرصاد میں بیٹھا ہوا ہے, طاق میں بیٹھا ہوا ہے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. تو فرد کے لیے یہ اس کا فائدہ ہے. اور دوسرے اس کے اثرات یعنی اس علامات قیامت کا جو دوسرا ہے وہ معاشرہ اور عالم, کہ ایک فتنہ ایک آدمی سے نکل جائے, ایک آدمی کے کنٹرول سے نکل جائے اور معاشرے میں وہ سرایت کرے گئے, اور پھر معاشرے سے نکل کر وہ سارے عالم میں نفوذ کرے, سارے عالم کے رگ رگ سے وہ فتنہ, رگ رگ میں وہ فتنہ داخل ہو جائے, خون کے قطرے قطرے میں وہ فتنہ داخل ہو جائے, اور بدن کے بال کے ہر مسام میں وہ فتنہ داخل ہو جائے. تو پھر اس سے کیسے بچنا ہے؟ یہ ہے قیامت اور علامات قیامت کا مقصد. یعنی جب میں نے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے, میں نے اپنا اسلام کیسے بچانا ہے, میں نے اپنا احسان کیسے بچانا ہے, یہ قیامت کے علامات کا پہلا گروپ ہے. پہلے احادیث کا قسم ہے, ایک قسم یہ ہے. دوسرا قسم یہ ہے کہ یہ فتنہ جب یعنی معاشرے سے ایمان نکل جائے, معاشرے سے اسلام نکل جائے, معاشرے سے احسان نکل جائے, تو پھر معاشرے میں کیسے رہنا ہے اور اس معاشرے سے اس فتنے کو کیسے ختم کرنا ہے. اور معاشرے سے نکل کر یہ فتنہ سارے عالم میں بس جائے, سارے عالم سے ایمان نکل جائے, سارے عالم سے اسلام نکل جائے, سارے عالم سے احسان نکل جائے. اب میں نے اس فتنے کے ساتھ کیسے جو ہے نا وہ معاملات برتنے ہیں, یہ ہے اس علم کا مقصد. اس وجہ سے یہ علم افضل العلوم اور اہم العلوم ہے. کیوں؟ جیسے ہم نے پڑھا ہے نا کہ بھائی ایک علم وہ یعنی اہم ہوتا ہے اس کے موضوع کے اعتبار سے. اس کا موضوع جتنا بڑا ہوگا وہ علم اتنا ہی بڑا ہوگا, اس کا موضوع جتنا چھوٹا ہوگا وہ علم اتنا ہی چھوٹا ہوگا. نحو کا موضوع کلمہ اور کلام, لہذا اس کا مقصد صرف کلمہ اور کلام کا سیدھا ہونا, اعراب کا جاننا. صرف کا موضوع وہ جو ہے صیغوں کی تصریف جاننا, تو اس کی قدر اتنی ہے 2 سال میں پڑھا جاتا ہے. نحو کلمہ اور کلام ہے 4 سال میں پڑھا جاتا ہے. اور فقہ معرفت النفس ما لها وما عليها, اس کی ساری زندگی پر فقہ. اور احسان یعنی لمحہ لمحہ شیطان سے بچنا, ذکر کرنا, اس لیے ساری زندگی وہ اہم ہے, وہ سب سے اہم ہے. لیکن ابھی سارے عالم سے فتنوں کا نکالنا, سارے معاشرے سے فتنوں کا نکالنا, افراد سے فتنوں کا نکالنا, اب یہ چونکہ بہت بڑا ہے موضوع, یہ بہت بڑا ہے, اس وجہ سے یہ علم اس وجہ سے بہت بڑا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرد سے متعلق فتنے وہ الگ ہیں, معاشرے سے متعلق فتنے وہ الگ ہیں, اور عالم سے متعلق فتنے وہ الگ ہیں. اس طرح فرد سے متعلقہ ذمہ داریاں وہ الگ ہے, معاشرے سے متعلق ذمہ داریاں وہ الگ ہیں, اور عالم سے متعلق ذمہ داریاں وہ الگ ہیں. تو چونکہ آپ فرد ہیں تو کتاب الفتن اور اشراط الساعہ کی ذمہ داری آپ پر بحیثیت فرد وہ لاگو ہے. آپ معاشرے کے بھی حصہ ہیں, تو اس وجہ سے گھر کا ایک رکن ہے,
علاقے کے ایک باسی ہے اور ایک یعنی شہر کے شہری ہے، تو اس وجہ سے اس اعتبار سے آپ پر معاشرے کے میں جو فتنے ہیں اس فتنوں سے بچنا اور اس سے متعلقہ امور کی نگرانی کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے فتنوں کی بھی۔ اور چونکہ معاشروں اور ملکوں سے ایک پورا دنیا بستا ہے، پورا دنیا وہ اس سے مرکب ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں جو نفاذ ہے جو کفر کا، ایمان ختم ہو کے کفر، اسلام ختم ہو کے کفریہ نظام اور احسان ختم ہو کے مادیت آ گئی ہے، تو اب اسلام کو نافذ کرنا اور کفر کو مٹانا اور ایمان کو نافذ کرنا اور اسلام کو نافذ کرنا اور کفر کے نظام کو ختم کرنا اور مادیت کو ختم کر کے روحانیت کا قیام، یہ ہے عالمی منہج۔ تو یہ 3 ذمہ داریاں ہیں ہماری فرد کے اعتبار سے۔ اب چونکہ قیامت کے سے متعلقہ امور میں نے آپ کو حضرات کو بتایا کہ 3 اہم شخصیات ہیں، ایک ہے امام مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ 3 کام ہیں۔ ان 3 کاموں میں یہ 3 کام، اب ان 3 سے ایک فرد وہ یہ 3 کام کرے گا، دجال سے بچنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے تیاری کرنا اور امام مہدی کی ظہور کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانا، اور یہ کام انفرادی طور پر بھی کرنا اور یہ کام معاشرتی طور پر بھی کرنا اور یہ کام عالمی طور پر بھی کرنا، یہ ہے آج کے مسلمان کی ذمہ داری۔ اب پہلا قدم یہ ہے کہ اس کو عالمی اعتبار سے کیسے کرنا ہے، اس کو عالمی اعتبار سے کیسے کرنا ہے، یعنی میں فرد ہوں عالم کا، میں فرد ہوں معاشرے کا، میں فرد ہوں یعنی پورے کائنات کا، پورے نظام دنیا کے نظام کا میں فرد ہوں، 3 اعتبار سے میں فرد ہوں، اپنے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، پورے عالم کے اعتبار سے، لہٰذا میں اس ایمان کو، اسلام کو اور احسان کو اپنے آپ میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی اور پورے عالم میں بھی نافذ کروں گا۔ تو اس کے لیے ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری علامات زمانیہ کو پہچاننا، کہ قیامت سے پہلے، امام مہدی کے ظہور سے پہلے، دجال کے خروج سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے عالم میں کون سے علامات ہوں گے زمانے میں، اور امام مہدی اور دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کس مکان میں آئیں گے، کون سے مکان سے ان کا تعلق ہوگا، کون سے مکان میں وہ جہاد کریں گے، کون سے مکان سے وہ تعلق رکھیں گے، کون سے مکان میں وہ جیل میں جائیں گے۔ اور جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، اس زمانے میں تکوینی علامات، فضائی علامات، موسمی علامات، سمندری علامات، یہ کیا ہوں گی وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہوں گی۔ اور امام مہدی کی شخصیت کون سی ہے، اس کی علامات کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کون سی ہے، اس کے علامات کیا ہے، دجال کی شخصیت کیسی ہے، اس کے علامات کیا ہے۔ اور اس سے متعلقہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو کہتے ہیں علامات شرعیہ، یعنی مجھے ان علامات کی روشنی میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے عالم کے اعتبار سے، میں چونکہ عالم کا ایک فرد ہوں، ہم میں سے ہر شخص عالم کا ایک فرد ہے، تو عالم کے اعتبار سے اب مجھے کون سے امور یعنی میں اس کا ہدف ہوں، مجھے کون سے امور سر انجام دینے ہیں۔ تو یہ ہے پہلا قدم۔ جب یہ امور ہمارے سمجھ میں آ جائیں گے، جب ہم ان امور کو جانیں گے کہ بھائی میں عالم کا ایک فرد ہوں، میں پوری دنیا میں بس رہا ہوں، یہ جو رنگ عالم ابو ہے اور یہ کائنات ہے اور یہ ملکوں کا نظام ہے اور پورا سسٹم ہے، اس سسٹم کو سسٹم میں میں رہ رہا ہوں، پورے عالم میں میں رہ رہا ہوں، تو اس عالم میں کیا ہو رہا ہے،
پچھلے 40 سال سے اس عالم میں کیا ہو رہا، اس میں کیا ہو گیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ 5 امور ہے، علامات زمانیہ، علامات مکانیہ، علامات شخصیہ، علامات تکوینیہ، اور 5واں کام علامات شرعیہ. یہ 5 کام عالم کے اعتبار سے میری ذمہ داری ہے، معاشرے کے اعتبار سے میری ذمہ داری ہے، فرد کے اعتبار سے میری ذمہ داریاں ہیں. تو سب سے پہلے انشاءاللہ یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ عالم کے اعتبار سے یہ 5 امور کیسے ہیں، کب ہوئے، کون سے ہوئے، انشاءاللہ یہ سیکھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.